السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك شقيا إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رضيا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جس نے ساری دنیا اور کائنات کو پیدا کیا، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں صحیح راستے پر چلنے کی آپ نے ترغیب دی اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ حضرات، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں یہ کتاب صرف مسلمانوں کی ہے، بلکہ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے کتاب۔ اور جو آدمی اس کتاب پہ غور و فکر کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، مان لیتا ہے، اس کو مسلمان کہتے۔ اور قرآن نے جا بجا تو اعلان کیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سارے انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ پھر دوسری فکر قرآن یہ دیتا ہے، اس کائنات میں غور و فکر کرو کہ یہ تغیر و تبدیلیاں، موسم کی تبدیلیاں، سورج وقت پہ نکلنا، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ سوائے اللہ کے کون کر سکتا ہے؟ اور اس کو مان لو تم۔ جب مان لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ پھر ان سے قرآن یہ درخواست کرتا ہے کہ جو کلمہ تمہیں نصیب ہوا ہے، جو دین تمہیں اللہ کے طرف سے ایک انعام ملا ہے، اس دین کو، اس کلمے کو غنیمت سمجھو اور اس پہ عمل کرو، اور نیت ہمیشہ تمہاری یہ ہو کہ مرتے دم تک میں اس کلمے پہ قائم و دائم رہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو اس حال میں کہ جو ہے بحیثیت مسلمان کے دنیا سے جاؤ۔ اب یہی مسلمان جب قرآن میں آیتوں پہ تدبر اور غور و فکر کرتا ہے اور جو مٹھاس پاتا ہے، کیفیتیں پاتا ہے، ایک دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ اور قرآن نے جا بجا پھر یا ایھا الذین آمنوا، بڑے لاڑ پیار سے، اے میرے بندو جو تم میرے رول اور ریگولیشن، میرے احکام کو جو مان لیے ہو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ ان کے لیے بشارتیں دی گئی ہیں، خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں۔ قرآن میں جا بجا مدنی اور مکی سوروں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سے ہٹ کر قرآن جب پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ایک کیفیت جب ایمان کے ہمارے اندر آتی ہے، قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے متقی، پرہیزگار، اور یہ ذرا مشکل کام ہے۔ متقی اور پرہیزگار جب بن جاتا ہے آدمی، اس کی دنیا کی ایک تبدیلی الگ ہوتی ہے اور آخر کا ایک مزاج الگ بن جاتا ہے۔ ہر قدم پر
وہ سوچتا ہے کہ میری آخرت ہو، میری آخرت میں کامیابی ہو، یہ تمام راستے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے واضح کر دیتا ہے۔ عقائد اچھے ہو، اعمال اچھے ہو، عبادتیں اچھے ہو، حقوق اچھے ہو، سارے معاملات میں وہ متقی کہلاتا ہے۔ متقیوں کے لیے قرآن میں بہت سے جو ہے ہدایتیں دی گئی، بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے قرآن سے صحیح ہدایت اگر تمہیں ملنا ہے وہ متقیوں کے لیے ملتی، ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنی دنیا کو بچا کے چلتے ہیں، عقیدے اچھے ہوتے ہیں۔ پھر ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن جو ہے آپ پڑھتے ہیں مختلف سوروں میں، پھر دو گروپ میں تقسیم کرتا ہے، ایک بدبخت گروپ ہے، یہ خوش نصیب گروپ ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے احکام کو چلتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی رضا کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے، اس کی بشارتیں علیہ جنت میں ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ اور بدبخت وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ناشکراپن کرتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ بدبخت کہلاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی احکام قرآن دیا ہے ہمارے لیے، کچھ اعمال تم عقیدے کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ کرتے ہو تو بدبختی تمہارے ساتھ نہیں آتی، تمہارے حصے میں نہیں آتی۔ پہلی چیز ہمارے عقائد اچھے ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی خامی نہیں۔ ایک اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے کمالات، اس کے اختیارات، اس کے تصرفات، اس کا علم، سوائے اللہ کے کسی اور کو شریک نہ کریں، یہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر تھوڑا بھی شرک مل جاتا ہے، ریاکاری مل جاتی ہے تو ہمارے پورے اعمال کے اوپر بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری چیز، آدمی اللہ کے جو فرائض ہیں اس کو برابر ادا کرتے رہے، نمازیں اس پہ فرض ہیں، روزے ہیں وغیرہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ جب اس میں آدمی کامیاب ہو کے چلتا ہے، یہ عبادتوں کے پر کہیں فرق نہ ہو، اس وجہ سے وہ بندوں کے حقوق کو کمپلیٹ کرے، ہو ماں باپ کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، سوسائٹی کا حق ہے، سماج کا حق ہے، انسانوں کے حقوق ہے، ان حقوق میں کوئی حق تلفی کرتا ہے تو یہ عبادتوں کے پر فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آدمی کے عقائد اچھے ہو، عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسری چیز کیا ہے، محنت ہو، اس کی اسٹرگل ہو، کوشش ہو، آخرت کی بھی کوشش ہو، دنیا کے لیے بھی کوشش ہو، اور دنیا کی کوشش جائز حدود کے اندر ہو، وہ آخرت میں شمار ہو جاتی ہے۔ آپ کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آرام کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ دین کے دائرے میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، یہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ آپ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر، ثواب ہی ثواب مل جاتا ہے۔ اعمال اور عبادت، عقائد، اعمال، عبادت، یہ ہونے کے بعد ایک اور اللہ کی بڑی نعمت ہمیں دی گئی، وہ کامیابی کے لیے، وہ ہے ذرا اللہ سے مانگنا بھی شروع کرو، دعائیں کرو، تو دعائیں اللہ کے قریب ہو جاتی ہیں، اور دعا مانگنے والا بدنصیب نہیں ہوتا ہے، اس کے حق میں بدنصیبی، بدبختی نہیں جاتی ہے۔ دعائیں اللہ سے مانگو، نمازوں کے بعد مانگو، ایک اذان اور اقامت کے بیچ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہیں، سب حدیثوں میں آپ جانتے ہی ہیں۔ اور دعا مانگو اللہ سے، اپنی ضرورت کو مانگو، آپ اللہ کی ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ دعا کا مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، کبھی اس کے حق میں بدبختی نہیں جاتی۔ اور دعا جو ہے اللہ سے جب مانگتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ناممکن چیز ہے بھائی، لیکن اللہ چاہتا ہے، اور آپ کی دعا کی وہ کیفیت ہے، ناممکن کو ممکن بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ سوچتے نہیں، کر دیتے۔ دعائیں مانگنا،
دعاؤں کے کئی حدیثوں میں آپ بار بار سنتے بھی ہیں. ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں ای قنوت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دعا میں ایسی دعا جو اللہ ریجیکٹ نہ کرے، قبول کر لیتا ہو ہر حال میں، وہ کون سے وقت کی دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قنوت اللیل، رات کے آخری حصے میں جب تم دعا کرتے ہو تو تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی. یہ آسان نہیں ہے، نفس کا کنٹرول، اٹھنا، خوف خدا، یہ امید، اس وقت کی دعا جو ہمیں ریجیکٹ نہیں ہوتی اور ہماری ضرورت. اور دعا کرنے والا کبھی جو ہے بدبخت نہیں ہو سکتا. حدیثوں میں آتا ہے کبھی ایک دعا آپ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے، کبھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کی فطرت سے واقف ہے کہ کب کوئی چیز دے، کب دے دیے تو کیا بگڑ سکتا ہے. اللہ جانتا ہے وہ چیز، کیونکہ پیدا کیا ہے، فطرت کو واقف ہے. کبھی آپ جو چیز مانگتے ہیں وہ دے دی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز مانگتے ہیں، اس سے بڑا گھاٹا اور نقصان ہونے والا اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے، وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے آپ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعائیں اللہ کی مصلحت سے قبول بھی نہیں ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ تو پوچھا ہے کہ بھئی تم مجھ سے ہی مانگو، میں تمہاری ہر دعا قبول کرنے والا میں ہی ہوں، اور تم مانگے دعا قبول نہیں ہوئی. قیامت کے دن یقیناً آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی تم کچھ چیز مانگے مجھ سے، میں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں چیز مانگے تھے میں نے وہ چیز دے دی، یا کوئی مصیبت میں نے ٹال دی، اس طریقے سے کی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے کہ تم نے مانگی تھی، لیکن اس وقت پر کچھ مصلحت ایسی تھی، اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ دینے سے جو ہے تمہارے اندر بگاڑ کا سبب بھی بن سکتا تھا، میں نے اس دعا کو قبول نہیں کیا. اے اللہ تو میں تو مانگا، میں نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس دعا کے قبول نہ کرنے کے بدلے میں آج میں تجھ کو جو چاہے دے دیتا ہوں، آج اس دعا کا بدلہ. بہت چیز ملنے والی ہے قیامت کے دن. انسان کہے گا کہ کاش دعا کوئی قبول نہ ہوتی تو یہاں بہت کچھ ملتا. تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض کیا ہے، خالی دعا سے نہیں چلے گا کام. آپ کی عبادتیں اللہ کے صحیح ہو اور اسٹرگل ہو، کوشش ہو، پھر دعا کریں، یقیناً کامیاب ہوتی. وہ بدبخت نہیں ہوتا، وہ خوش نصیب انسان. خالی دعا کر لیے ہیں، محنت نہیں کریں گے، کوئی ہم اللہ سے رشتہ نہیں ہے، قبول ہو جائیں گے، کیسے ہو؟ نہیں ہوں گا، ناممکن. میں نے آپ کو ایک بھی سورہ مریم کی چھوٹی سی آیتیں ہیں، 2، 3، 4، 5، اس میں ایک دعا کی کیفیت کا ذکر آیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دعا کا مانگنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، بدنصیب نہیں ہو سکتا، شقی نہیں ہو سکتا. اور پھر دعا کیسے بھی ہوتی ہے، کسی بھی وقت پر ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ایک چیز نہیں ہو سکتی، کیسے ہو گئی؟ ایسی حدیث ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک دعا کی اللہ سے، اس فکر پہ کی، ایک مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا آخری عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے وارث جو ہوں گے یہ دین کو لے کے چلیں گے یا نہیں چلیں گے. دنیا کی تو ہم کرتے ہیں فکر. حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتقال کا وقت آیا، اپنے بچوں کو بلائے، پوچھے کہ اے میرے بچوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے بعد کیا کرنے والے؟ ساروں نے کہا اے ابا جان، آپ نے جو کام اس روئے زمین پر اللہ کے لیے کیا ہے وہ ہم کرنے والے ہیں، اس کو چھوڑنے والے نہیں. اس واسطے ان کو فکر تھی کہ میرے وارث میرے بعد کیا کریں گے. ایک مومن ہمیشہ، بھائی میں نماز پڑھتا تھا، میں صدقہ خیرات کرتا تھا، غربا میں بانٹتا تھا، ریلیشن شپ، رشتہ داروں کے تعلقات کو قائم رکھا تھا میں، میرے بعد میرے بچے کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک مومن کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک عمر کے بعد بڑی فکر ہوتی ہے.
اس کیفیت کو یہاں ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد اس آیت کا عنوان دعا کا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، کبھی بدبخت. اب سنیے یہ آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں سورہ مریم کی ابتدائی 2 سے 6 تک. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ کی رحمتیں جب کسی کو ملتی ہیں وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے. حضرت زکریا نے اللہ کی رحمتوں سے گنتے ہوئے اللہ کو پکارا، اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا. اے اللہ تو نے مجھے اس عمر تک پہنچا دیا، مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، صحت مند رکھا، سب کچھ رکھا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا اللہ کے بندے زکریا نے. کیا کہا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا. جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو چھوٹی ہلکی سی آواز. ہلکی سی آواز. یہ ہلکی سی آواز کا کیا طرف اشارہ ہے؟ جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اٹھے، اے اللہ تو ہے اور میں ہوں، اور اس وقت پکارتا ہے. نداء خفیا، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خدا کی نعمتوں کے تذکرے کرتے ہوئے پکارا. نداء خفیا. کیا پکارا؟ قال ربی انی وہن العظم. اے میرے پروردگار، میری عمر کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. ایک انسان جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے کیا ہوتی ہے اس کی باڈی کی حالت؟ کہتے ہیں ربی انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراش شیبا، اور میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ بوڑھاپے کا اثر میرے بال تک سفید ہو کے جو بھڑک اٹھا ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. پھر اس کے بعد وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا. میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی، عمر ہو گئی، بوڑھاپا ہو گیا، اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت نہیں ہوا ہوں. تو دعا مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. آپ نے کیا دعا مانگی؟ انی خفت الموالی من ورائی. اے اللہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، فکر ہے، میرے پیچھے جو میرے نسل ہے، جو پیچھے آنے والے ہیں، میرے وارث جو ہے، ان کا خرابت داروں کا ڈر ہے. وَكَانَتْ امرأتی آخراً، اور حالت تو یہ ہے میری بیوی بھی اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ وہ جو ہے بانجھ ہو چکی. ایک عمر کے بعد ختم ہو چکا، بچے دینے کی صلاحیت ختم ہو گئی. کیا ہے؟ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. دیکھیں پورے کیفیتوں کے ساتھ دعا ہو رہی. میری عورت جو ہے بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں چلے گئے ہیں، مجھے ڈر ہے میرے وارثوں کا، میرے رشتہ داروں کا، میرے خرابت داروں کا. اے اللہ تیری رحمت خاص مجھ پر تو نازل کر سکتا ہے. سورہ کہف کی دعا بھی آپ یاد رکھیے. کوئی مشکلات ہوتے، کوئی پریشانیاں ہوتے، کام نہیں بنتا ہے تو وہ دعا کو پڑھیے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ تیری رحمت خاص ہم کو ڈھانپ کے رکھ، میرے ہر کام کو تو اچھے طریقے پہنچا دے. آپ یہ دعاؤں کی تاثیر ہے. آپ دعا کرتے ہیں من لدنک ولییا، میرے بعد کوئی ہو میرا وارث. یرثنی ورث من آل یعقوب واجعلہ رضیہ. میرے آل یعقوب کے لیے جو ہے نا یہ کام کو لے کے چلنے والا ہو. یہ دعائیں کرتی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. اس کے بعد آیتوں میں 7، 8، 9، 10 آپ پڑھیے، وہاں دعا کا جواب بھی دیتا ہے اور خوشخبریاں بھی دیتا ہے. اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور عقیدے اچھے ہو اور محنت ہو اور دعائیں کرے، وہ آدمی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اس کو اپنے رحمت سے خاص نوازتا ہے، اور اللہ سے دعائیں کرے اپنے مسائل کو، یقیناً ہماری کامیابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہر مشکلات کو دور فرمائے. ہر مشکل ہمارے لیے مشکل ہے اے پروردگار، کوئی کام تیرے لیے مشکل نہیں ہے. ہمارے ہر کام کو تو آسان فرما دے، ہمارے جو ہے مسائل کو تو حل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. واخر الحمدللہ رب العالمین.